الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لكل نبي رفيقي ورفيقي في الجنة عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زر عثمان ما عمل يوم هذا اليوم بعد اليوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ماہ ذو الحجہ کا بڑا ہی عظمت والا، بڑی ہی شان والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے اندر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ایام ذو الحجہ یعنی پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے برکت والے، عظمت والے اور شان والے ہیں. ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا لیتے ہیں اس کا رتبہ اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. وہ دن بھی بڑے عظمت والے تھے، بڑی شان والے تھے. پھر اس کے اندر حج آتی ہے. عاشقان خدا، بندگان خدا جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا،
اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، حتیٰ کہ میدان عرفات میں اپنا لباس، اپنا قومی پورا لباس اتارا، 2 ہی چادروں کے اندر کفن کی حالت میں اپنے جسم پر لپیٹا، سب کچھ چھوڑا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، علاقوں کو چھوڑا، راحت کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے یہ نعرہ لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری نعمتیں یہ سارا کچھ میرے اللہ تیرا انعام ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ صدا، یہ آواز چاہے عرب کا رہنے والا ہے، چاہے عجم کا رہنے والا ہے، چاہے اردو بولنے والا ہے، چاہے پشتو بولنے والا ہے، چاہے فارسی بولنے والا ہے، چاہے چینی بولی بولنے والے والا ہے، کسی کو کسی کی زبان نہیں سمجھ آتی، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بارگاہ الہی میں حاجیوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مکہ المکرمہ سے دور ہے، حج کے دنوں میں ہمیں حکم ہوا کہ آپ جامع تشریف کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے یہاں پہ یہ نعرہ لگایا ہر نماز کے بعد بلند آواز سے، ہم نے بھی یہ نعرہ لگایا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے وللہ الحمد۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس طرح حاجی اپنے بال نہیں کٹواتا، ناخن نہیں تراشتا، اسی طرح ہم نے ان کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے قربانی کرنے کی، چاہے وہ مستحب عمل تھا، اگر بعض اس دن میں کٹوا بھی جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن حاجیوں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی مشابہت کرتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی بال نہیں کٹوائے، ناخن نہیں کٹوائے، ان جیسی حالت بنائی، تکبیریں وہ وہاں پہ لبیک کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے۔ ہمیں حکم ہوا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، تو ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ جو آدمی اس روزہ کو رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ، 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنے مسلمان خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 9 عرفہ کا روزہ رکھا تھا، اللہ کو راضی کیا تھا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، کسی نے 1 قربانی کی، کسی نے 2 قربانی کی، کسی نے 10 قربانیاں بھی کی، تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس پر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ کو راضی کیا، قربانی کی۔ قربانی کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ ہر بار کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ خون کے گرنے سے پہلے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور قیامت والے دن پل صراط پر جب کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، تو اس پر یہ سواریاں بن جائیں گی۔ جن مسلمانوں نے اپنی قربانیاں کی ہیں، بکرے ذبح کیے ہیں، دمبے ذبح کیے ہیں، گائے ذبح کی ہے، بچڑا ذبح کیا ہے، تو کل قیامت والے دن پل صراط پر یہ آپ کی سواریاں بن کر آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر آ کے میرے پاس آئے۔
جب بھی وہ میرے پاس آئے وہ کامیاب ہو کر کے آئے۔ دیکھو ہم نے ذوالحجہ کے اندر کتنے بابرکت اعمال کیے، اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کوشش کروا دی۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ آپ نے گھر سے نکلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو فرشتے آپ کے راستوں میں کھڑے ہو گئے، آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، آپ سے سلام کر رہے ہیں، اور جب آپ واپس جا رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، لمحہ لمحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے بھی قربانی کی، میں نے بھی کی قربانی، آپ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ نماز بھی اس لیے پڑھ رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن اس لیے پڑھ رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حج اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، عبادت اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، قربانی اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں۔ لیکن اس دھرتی کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی نماز کے بارے میں، جن کی ذکر کے بارے میں، جن کے قرآن کے بارے میں، جن کے جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان دنیا کے اندر کر دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ تو وہ شخصیات کون سی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، میرے یہ بندے جو ہے، میری یہ جو شخصیات ہے، ان کی ساری عبادات قبول ہے، ان کی نماز قبول ہے، ان کے روزے قبول ہیں، ان کی زکوٰۃ قبول ہے، ان کا سجدہ قبول ہے، ان کا رکوع قبول ہے، ان کا چلنا قبول ہے، ان کا پھرنا قبول ہے۔ وہ شخصیات کون سی ہیں؟ ان شخصیات کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے اعمال کو اللہ نے قبول فرما کر کے ان کو دنیا ہی کے اندر جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت سنا دی۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں اور اپنی جماعت کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ حضور علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ میں اور میری جماعت عمرہ پر جا رہے ہیں۔ اس خواب کو، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ہر نبی کا خواب، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور خواب دیکھا تھا نا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا۔ تو میرے آقا نے اپنا خواب صحابہ کرام علیہ السلام کو سنایا کہ عمرہ پر جانا ہے، کون کون میرے ساتھ جائے گا؟ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ پر میرے آقا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ عمرے پر جا رہے ہیں، ارادہ جنگ کا نہیں، ارادہ جنگ کا نہیں، ارادہ کسی اور چیز کا، لڑائی کا نہیں۔ عمرے پر عمل کے لیے جاتے ہیں نا، جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ عمرہ پر ہم بھی یہاں سے جائیں تو عمرہ عمل کے لیے جاتے ہیں نا۔
حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ سے امن کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو اطلاع ملتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم عمرہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ ہم عمرہ پر نہیں مانے دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے پاک رسول نے اپنا قاصد بھیجا، اپنا سفیر بھیجا، جس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اپنا قاصد، آپ نے اپنا سفیر حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، جاؤ ان کو بتا دو ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ادھر جب حضرت عثمان پہنچتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشرکوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان تو عمرہ کرنا چاہتا ہے، اے عثمان تو عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو طواف کرنا چاہتا ہے، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو طواف بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے۔ میرے حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے بغیر عمرہ کروں، میں محمد رسول اللہ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، میں حضرت محمد رسول اللہ کے بغیر عمرہ کر لوں۔ ادھر افواہ پھیل جاتی ہے حضور علیہ السلام کے پاس کہ معاذ اللہ مشرکین نے حضرت عثمان کو قید کر لیا، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ اطلاع ملتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام سے پوچھا او میرے ساتھیوں، میرے جان نثاروں، او میرے وفاداروں، میرے حبداروں، کیا خیال ہے؟ اللہ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانیں تو کٹوا دیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے، مگر واپس۔ میرے آقا ایک صحابی کی بیعت لے رہے، دوسرے صحابی کی، میرے آقا کا ہاتھ آتے ہیں، صحابی آ رہے بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کس کی ہے؟ موت کی بیعت ہے، موت کی، واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ ایک صحابی نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1400 صحابہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ادھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی بیعت لے چکے تو میرے آقا نے فرمایا یہ بیعت میری طرف سے حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ اپنا ہاتھ رکھا اور یہ بیعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس اللہ ان پہ راضی ہو گیا، کن پہ؟ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اب جن پہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں جب اللہ کہہ دے تو پھر بات ساری ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم ان کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی بیعت کر رہے تھے،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پہ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں جان لیا جو ان کے دل میں تھا۔ اللہ اللہ فرماتے پھر جب ہم امتحان لیا، ان کے دل کو دیکھ لیا، پھر اللہ فرماتے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، پھر ہم نے ان پر سکینہ کو نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو فتح کریم کی خوشخبری بھی سنا دی۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد مکہ کو فتح کروا دیا تھا۔ تو یہ کون کس کے ہاتھ کس کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے خلیفہ ہیں۔ اور کون عثمان؟ جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول پیغمبر آئے ہیں، ہر ایک کی بیٹی کے لیے ایک ہی داماد، ہر نبی کے لیے ایک ہی داماد، اس ایک ہی بیٹی ایک کے گھر میں۔ عثمان دنیا کے اندر وہ واحد انسان ہے جس کے گھر کے اندر حضرت محمد رسول اللہ کی یک بعد دیگرے دو بیٹیاں ہیں۔ یہ عثمان کی کتنا بڑا مقام ہے اور حضرت عثمان کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کوئی بھی اعزاز نہ ہو تو یہ احساس کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے عثمان۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، ایک مقام میں فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے علاوہ کوئی اور داماد نہ بناتا۔ تو میں اور آپ بھی جب کوئی داماد تلاش کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو پرکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے عثمان کے کردار کو کیا دیکھا، کیسے پرکھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے علاوہ کسی اور کا اپنا داماد نہ بناتا۔ عثمان وہ شخصیت ہے جس نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اپنا سارا مال حضور علیہ السلام پہ قربان کیا۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ المنورہ کے اندر آئے ہیں تو مدینہ المنورہ کے اندر ایک ہی کنواں ہے جس سے یہودی بھی پانی پیتے ہیں، مسلمان بھی پانی پیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو یہودی پانی نہیں بھرتے تھے، جب یہودیوں کی باری ہوتی تو مسلمان پانی نہیں بھرتے تھے۔ میرے آقا کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہے، میرے آقا نے 11 دن تک پانی نہیں پیا تھا۔ میرے حضرت عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا پیاسے ہیں۔ آپ میرے آقا کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میرے آقا کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے، حضور علیہ السلام کے لیے کنواں پر جاتے ہیں، جا کر کے یہودی کو کہتے ہیں یار میرا محمد الرسول اللہ پیاسا ہے، مجھے پانی دے دو۔ یہودی نے کہا میں تو پانی نہیں دوں گا، اور جب تو اسے معلوم ہوا کہ ان کے نبی کے لیے پانی چاہیے پھر تو اور ہی مکر گیا۔ فرمایا تو اس طرح کرنا، تو اپنا کنواں بیچ، اپنا کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا تیری حالت تو مسکینی والی لگتی ہے، تو کنواں کسے کیسے خرید سکے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 اونٹ اس نے مانگے، کتنے اونٹ؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 35,000 درہم اس نے مانگے۔ تو آپ نے 35,000 درہم یا 300 اونٹ اس کو لے کر جس کو دے دیے کنواں کو خرید کر کے۔ ادھر میرے آقا نے اس سے پہلے اعلان فرمایا تھا کہ جو آدمی کنواں خرید کر کے وقف کر دے گا اور عام مسلمانوں کی طرح پانی بھرے گا کنواں سے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان پانی
پانی بھر کر کے لاتے ہیں، میرے آقا پیاسے ہیں، میرے آقا پیاسے ہیں، پانی لے کر کے آتا ہے اور پانی لے کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، پیالے میں پانی نہیں، حضرت عثمان نے پانی اپنے ہاتھوں کے اندر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے ہونٹ مبارک کے ساتھ لگایا، پانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، بھی محمد الرسول اللہ رہے، حضرت محمد الرسول اللہ پانی ان کے ہاتھوں سے پیتے ہیں اور میرے آقا ساتھ اعلان فرماتے ہیں، ما ذر عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آج کے بعد عمل کوئی بھی کرے، اچھے کرے برے کرے، اس کی برائیاں بھی اچھائیوں میں لکھ دی جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان آج تو پانی مجھے اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا پریشان حال ہوگی، اب جب تم میرے پاس آئے گا، حوض کوثر پہ آئے گا، وہاں پر بھی پیالے موجود ہوں گے، میں پیالوں سے نہیں اپنے ہاتھ سے عثمان کو پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے عثمان کو پانی پلاؤں گا۔ کون عثمان ہے؟ حضرت عثمان نے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو فلاں جگہ خرید کر کے مسجد نبوی میں داخل کر دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عثمان نے وہ جگہ خرید کر کے مسجد نبوی کے اندر داخل کر دی۔ کیا کر دی؟ مسجد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک بار اللہ کے پاک پیغمبر ہرا کے مقام پر کھڑے ہیں اور خود پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں مارا، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک شہید، دو شہید ہے اور تیرے اوپر ایک حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے اللہ کے نبی نے پہاڑ پہ پاؤں مارا تو پہاڑ ہلنا ہو گیا۔ کون عثمان؟ جیش الاسرا غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے چندہ مانگا، اعلان کیا کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے، 100 اونٹ بماغ اللہ کے دیے، پھر مانگا تو پھر 100 اونٹ بماغ اللہ کے دیے، پھر مانگا تو 100 اونٹ بماغ اللہ کے دیے، درہم دینار بھی دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محراب پہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ میں سب کو اس طرح کر رہے ہیں، فرمایا کہ ما ذر عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ کون عثمان؟ حضور علیہ السلام موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ موجود ہے، ابو بکر آتے ہیں، میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہے، پنڈلی پہ کپڑا نہیں ہے، حضور علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے، ابو بکر آتے ہیں آپ اسی طرح تشریف فرما ہے، عمر آتے ہیں آپ اسی طرح تشریف فرما ہے۔ جب عثمان آئے آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ ابو بکر بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے، لیکن آپ نے پنڈلی پہ کپڑا نہیں ڈالا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا فرشتے کرتے ہیں، جس کا حیا فرشتے کرتے ہیں۔ عثمان تو وہ حضرت عثمان فرماتے ہیں، میں نے آج تک جب جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ میں نجاست گندگی نہیں لگنے دی۔ واہ عثمان تیری کیا شان، کیا ہی تیرا مقام۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے بعد آپ خلیفہ بنے، لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، لوگوں کے اندر اختلاف ہوا،
کس چیز کا کہ یہ قرآن کا نسخہ کون سا پڑھا جائے، قرآن کا نسخہ کون سا پڑھا جائے۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق کا لکھا ہوا جو نسخہ تھا وہ منگوا کر کے اور کاتبین کو کہا یہ نسخہ لکھو، اور حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا کہ اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آپ لوگ، میں اور آپ جتنے قرآ حفاظ عالم دنیا قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے وہ عثمان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عثمان نے جامع القرآن ہے، قرآن میں سب کو جمع کیا ہے۔ کون عثمان، تیری شان کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ عثمان نے اسلام کے لیے بہت کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا دین کے لیے۔ جب بھی حضور علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کو جب بھی مال کی ضرورت ہوتی تھی، جب بھی آپ چندے کا اعلان فرماتے، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو میرے محترم دوستو، اور مقام حضرت ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کے بڑے مقام ہیں، آپ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک فضیلت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان کی شان اس مختصر محفل کے اندر کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تو چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہو۔ سب سے بڑا میرے نزدیک یہ جو مقام میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، بولو جس کو آتا ہے کہ بولو، اور میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا، میرا رفیق جنت میں۔ یہی حدیث، یہی مقام میرے عثمان کے لیے کافی ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ۔ تو سب بولو یار عثمان ہے کہ عثمان ہے، حدیث کے الفاظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان میں جنت میں میرے حضور کا ساتھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے عثمان کے بارے میں تو بے شمار فضائل ہے، بے شمار فضائل ہے۔ آپ نے دنیا میں آپ کا واحد مقام ہے کہ ایک نبی کی یکے بعد دیگرے جن کے جو بیٹیاں ہیں وہ عثمان کے حصہ میں یہ فضیلت آئی ہے۔ تو جامع القرآن بھی آپ ہیں، اور اللہ نے آپ کو سخاوت کا بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ جب ابو بکر کی شان کو بیان کیا جاتا ہے تو میرے محترم دوستو، دراصل یہ حضور کی شان کو بیان کرنا ہے۔ عمر کی جب عدالت کو بیان کیا جاتا ہے تو دراصل یہ حضور علیہ السلام کی عدالت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور جب میرے محترم دوستو عثمان کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو دراصل یہ میرے محمد کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے۔ علی کی شجاعت کا جب میرے بھائیوں ذکر ہوتا ہے تو دراصل یہ ذکر میرے محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے ہیں، عابدین بھی آئے ہیں، زاہدین بھی آئے ہیں، متقین بھی آئے ہیں، سخی بھی آئے ہیں، نمازی بھی آئے ہیں، غازی بھی آئے ہیں، جان کی قربانی دینے والے بھی آئے ہیں۔ ہر ایک کی تمنا یہ تھی، ہر ایک کی آرزو یہ تھی کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ مسجدیں بنانے والے بھی آئے، مدرسے بنانے والے بھی آئے، قرآن کے قاری بھی آئے، حفاظ بھی آئے۔ ہر ایک کی تمنا یہ تھی اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ نماز پڑھی ہے اللہ قبول فرما لے، ذکر کیا ہے اللہ قبول فرما لے، جہاد کیا ہے اللہ قبول فرما لے۔ ہاں اللہ سے مانتے رہے، اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو قبول فرما۔ یہ سارے کہتے رہے، اولیاء بھی کہتے رہے، صالحین بھی کہتے رہے، کیا اللہ قبول فرما۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام کی شان پر، آپ کی فضیلت پر۔ انہوں نے عبادت کی ہے، انہوں نے رکوع کیا ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہے، انہوں نے خیرات کی ہے۔ اللہ نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم کے اللہ نے درجے دیے ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے، اللہ ان پہ راضی، اللہ ان پہ راضی بھی ہے، اللہ پہ راضی۔ وہ اللہ بولو یا اللہ ان پہ راضی۔ 18 ذوالحجہ کو اس امام کی
اس امام کی شہادت ہوتی ہے، کتنی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے۔ 40 دن یا 80 دن اس حضرت عثمان کو پیاسا رکھا جاتا ہے، پرچھے مارے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ عثمان جس نے میرے روما خرید کر کے دیا تھا مسجد نبوی کے لیے، جس نے سامان دیا تھا، وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے اپنا غلہ خیرات کر دیا تھا، وہ عثمان جس نے اپنا دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، جن کو جنت کی فضیلت دی گئی، جنت کی بشارت سنائی گئی، اس عثمان کو 40 دن تک اکیلا نہیں، اس کی اولاد بھی ساتھ ہے، اکیلا نہیں، اس کی بیوی حضرت نیلہ بھی ساتھ ہے، ان کو پیاسا رکھا جاتا ہے، ہاں کھانا نہیں دیا جاتا، مسجد نبوی میں خطبہ سے روک دیا جاتا ہے، اس عصا کو توڑ دیا جاتا ہے جو عصا حضور پکڑ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، اس عصا کو توڑا جاتا ہے جس کو پکڑ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس عصا کو توڑا گیا جس کو عمر پکڑ کر کے حضرت عمر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عثمان خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان ظالموں نے مسجد نبوی کی توہین کی، بے حرمتی کی، اس حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے خطبہ سے روک دیا گیا، اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جس کی توسیع کے لیے عثمان نے چندہ دیا تھا، جگہ خرید کر کے دی تھی، لیکن عثمان کو کہا جاتا ہے اے عثمان اگر تو کہے ہم ان باغیوں کو سرقلم کر دیتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، عثمان کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کے شہر کے اندر جنگ نہیں چاہتا، قتل نہیں چاہتا، اپنی جان کا نذرانہ تو دے دوں گا لیکن مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دوں گا، حرمت مدینہ نہیں ہونے دوں گا، مدینہ کی توہین نہیں ہونے دوں گا، مدینہ کے اندر قتل و قتال نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی جان کا نذرانہ دیا، 80 دن تک یا 40 دن تک عثمان قید رہا، عثمان قید رہا، پانی نہیں ملا، پانی بند، کھانا بند، ہر چیز بند ہے۔ واہ عثمان تیری شان کے کیا کہنے کہ حضرت حسن حسین آپ کے گھر کے پہرے دار ہیں۔ حسن حسین نے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتے تھے۔ اس سال حسن حسین نے عثمان کی دفاع کے لیے، عثمان کے دفاع کے لیے اس سال حج نہیں کیا، اس سال حج نہیں کیا، عثمان کے دفاع کے لیے حسن بھی کھڑا ہے، عثمان کے دفاع کے لیے، عثمان کے دفاع کے لیے حسن بھی کھڑا ہے، حسین بھی کھڑا ہے۔ عثمان کی پیاس بجھانے کے لیے علی المرتضیٰ نے پانی بھیجا ہے، اپنی پگڑی کو، اپنی دستار کو گیلا کر کے عثمان کے گھر کی طرف پھینکا ہے، عثمان کی پیاس بجھانے کے لیے علی نے بھی پانی بھیجا ہے عثمان کے دفاع کے لیے۔ حسن حسین نے پہرا دیا ہے عثمان کے دفاع کے لیے، عثمان کے دفاع کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہیں، لیکن عثمان تیری شان پہ قربان جاؤ، عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤ، تو نے اپنے جان کی نذرانہ تو دے دیا، مدینہ کے اندر قتل و خون نہیں ہونے دیا، قتل و خون قتل نہیں ہونے دیا، خون نہیں بہنے دیا، اور میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب وہ محاصرہ طول پکڑتا گیا تو میرے آقا حضور علیہ السلام خواب میں حضرت عثمان کے خواب میں آتے ہیں، کہا عثمان کیا حالت ہے تیری؟ فرمایا یا رسول اللہ تیرے یہ جو لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ میرے آقا نے خواب کی حالت کے اندر بھی عثمان کو عطش کا کیا تو پیاسا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے پانی پلایا اور اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محفوظ تھی۔ میرے آقا نے پھر فرمایا ایک دفعہ عثمان روزے والا تھا، عثمان روزے دار تھا۔ میرے آقا آئے، میرے آقا نے فرمایا اے عثمان ہم وحشت میں، ہم جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہم جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان باحیات ہے، بڑے ہی باحیات ہے، کبھی گھر میں کھڑے ہو کے نہائے نہیں ہیں، ہمیشہ بیٹھ کر نہاتے تھے۔ اتنا حیا تھا ان کے اندر، اتنا حیا تھا عثمان کے اندر
تو حضرت عثمان نے ایک پجامہ نیا سلوایا ہوا تھا، ایک سلوار نئی سلوائی ہوئی تھی، کہا نیلا میرے سلوار لے کر کے آؤ پہلی، تاکہ کل اگر مجھے شہید کر دیا جاتا ہے تو میں ننگی حالت میں اللہ کے سامنے پیش نہ ہوں، میرا سطر ننگا نہ ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ کنانہ بن بشر اندر آتا ہے، آپ پہ نیزہ مارتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم دے رہا، معاف کرنا بھائی، معاف کرو گے نہیں کرو گے، لڑو گے کہ نہیں نا؟ صحابہ کی بات ہے، عثمان کی بات ہے۔ 18 ذی الحجہ بروز جمعہ عصر کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس ظالم نے آ کر کے نیزہ مارا، دوسرا اٹھتا ہے، اس نے پرچم کانوں کے اندر مارا ہے، کانوں کے اندر مارا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، وہ تلوار کا وار کرتا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہے، تلوار سے اس کی تلوار کا وار اپنے ہاتھوں پہ روکتے ہیں، حضرت نیلہ کی ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، خون کا فوارہ چھٹتا ہے، خون جب نکلتا ہے، سامنے اللہ کا قرآن ہے تو خون کا فوارہ، حضرت عثمان کا خون قرآن کی اس آیت میں گرتا ہے، اور وہ قرآن استنبول میں اب بھی موجود ہے۔ جس قرآن پہ عثمان کا خون گرا تھا تو قرآن کی اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرا عثمان شہید ہوتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی قتل کی گواہی، شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اور بدر تبوک دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی کی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی علاقہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت عثمان کی شہادت پہ، حضرت عثمان کی شہادت پہ قربان جاؤں، آپ کے خون پہ قربان جاؤں، آپ کی آل پہ قربان جاؤں۔ میرے محترم دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو 18 ذی الحجہ بروز جمعہ عصر کے وقت حضرت امام مسلمین حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سنی مسلمانوں، اس دن بیدار ہو جاؤ، اس دن بیدار ہو جاؤ۔ سازش تیار کرتے ہیں، سازش تیار کرتے ہیں۔ ان کا وطیرہ یہ ہے کہ جس صحابی کی وفات ہوتی ہے اس دن خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صحابی رسول کی وفات پہ، آپ کی شہادت پہ خوشی منائیں۔ ہم پابیلا نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو بولو یار، ہم ان کو آپ کی خراج عقیدت کے لیے، حضرت عثمان کی شان کو خراج عقیدت بیان کرنے کے لیے میں نے آپ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے، پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ تو میرے محترم دوستو، 18 ذی الحجہ بروز جمعہ اور عصر کے وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔